السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناصر ویلو۔ دوستوں، جس طرح سے آج مون ملک صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آج سیما کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے گی، تو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے یا ابھی کچھ ٹائم درکار ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آستھما جی کا بھی آج ایک اہم رول تھا۔ آستھما جی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جی میں رنگو پورہ جاؤں گی اور وہاں پر کیس کے حوالے سے کچھ جانچ پڑتال کروں گی کہ کیس اس وقت کہاں پر ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، یا سیما کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو پھر اس کو اریسٹ کیوں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر میری بات نہیں سنی گئی تو میں وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھوں گی۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اپنے کچھ لوگوں سے جو وہاں پر رنگو پورہ کی بہنیں بیٹھیاں ہیں کہ جی آپ ضرور میرا ساتھ دیں، وہاں پر میں آؤں تو میرا پروٹیکٹ کریں، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ میں یہ کام اپنے انجام پر پہنچا سکوں۔ دوستوں، ساتھ یہ کہا کہ کچھ دن جتنے دن تک کیس کے حوالے سے کوئی خاص نہ ہو تو میں اس کو وہیں پر بیٹھ جاؤں گا۔ دوستوں، اب ریسنٹلی ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں آئی۔ ہاں، چھوٹی اسٹیٹمنٹ ہے محمد صاحب کی طرف سے کہ آج انہوں نے کورٹ کے اندر سے اپلیکیشن دی ہوئی تھی اس کے کیس کے حوالے سے تمام اس کو اپڈیٹس ملی ہے۔ تو اس نے کہا جی آج میں رنگو پورہ میں سیما سچن اور نتر پال اور پی سنگھ کے خلاف کیس فائل ہو چکا ہے، ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، یعنی ایک نیو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ایلیگیشن لگایا گیا ہوگا۔ دوستوں، میں اپنی طرف سے بات ایڈ کر رہا ہوں، میرے پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ ایلیگیشن لگایا گیا ہو کہ جس طرح سے میڈیا کے سامنے اس نے آ کر ویڈیو بنائی ہے اور لائیو دکھائی ہے اپنی شادی، جو کہ نیپال میں کہہ رہی تھی کہ میں نے نیپال میں شادی کر لی تھی، تو اب اس کو انڈیا کے اندر شادی کرنے کی کیا ضرورت پڑی۔ دوستوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو شادی وہاں پر نہیں ہوئی تھی، وہ صرف فیک بات کر رہی تھی۔ اس کا مقصد تھا وہاں پہ کسی طرح سے اس کو ناگرتا مل جائے۔ اب ناگرتا ملتی نظر نہیں آ رہی اور لوگ اس کے شادی کو، نیپال کی شادی مان بھی نہیں رہے۔ دوستوں، اس وجہ سے اس نے وہاں پر ایک فرضی شادی کی اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، جبکہ اس کا مقصد، اس کا ارادہ کچھ اور ہے۔ کیونکہ جس طرح سے کل واضح الفاظ میں سیما نے یہ کہا ہے کہ جی مودی جی کی حکومت کے لیے میں درخواست کرتی ہوں لوگوں سے کہ مودی جی کو تیسری دفعہ پرائم منسٹر آف انڈیا بنایا جائے، اور یوگی جی کو بھی دوبارہ سے تیسری دفعہ پر جس طرح بھی جو عہدہ ہے اس کو دیا جائے۔ تو دوستو، یہاں پر یہ تمام چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں، جو ہماری طرف سے، ہمارے یوٹیوبرز کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سیما خود سے نہیں گئی، اس کو لے جایا گیا ہے یہاں سے، اور کس مقصد کے لیے لے جایا گیا ہے۔ اب یہاں تو ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کو سیاست میں انوالو کیا جائے گا۔ اب سیاست میں اس کو اس وقت تک رکھا جا سکتا ہے جب تک وہاں پر الیکشن نہ ہو، کیونکہ الیکشن ان قریب ہے انڈیا کے اندر، اور جس طرح سے الیکشن ہوگا تو اس کو رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور جیل میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پر پولیٹیشین کر رہے ہیں، اس کو اپنی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا تو جو اس کے مخالفت میں ہوں گے لوگ وہ زیادہ ہوں گے تو اس کو رپورٹ کر دیا جائے گا اور ساتھ یا اس کو جیل کر دیا جائے گا، اور اگر اس کی مخالفت میں کم لوگ ہوئے، اس کے حق میں زیادہ لوگ ہوئے، تو وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پر اس کو رکھ لیا جائے گا، اور بلکہ اس کی جے کار زیادہ کی جائے گی تاکہ زیادہ ووٹ بیلنس بن جائے لوگوں کا جو اس کو استعمال کریں گے۔ جو اے پی سنگھ کا رول سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اے پی سنگھ اس کا بھائی تھا یا کچھ اور۔ دوستوں، جس طرح سے جانچ پڑتال کے نام سے رات بھی رات گائے بگائے اس کو اے ٹی ایس وغیرہ جتنے بھی ایجنسیاں ہیں وہاں پر اس ٹائم میں لے کے گئی تھی، تو سب نے اس کو کلیئر چٹ دے دی ہے کہ سب سے بری ہو چکی ہے، اور لیکن ابھی تک یہ ایف آئی آر کی کاپی، اور یعنی جو کورٹ کے اندر 3 ماہ کا ہوتا ہے جی نوٹس، وہ نہیں دیا گیا، یعنی وہاں پر اس کو فائل چارج شیٹ دائر نہیں کی گئی۔ دوستوں، میں واضح یہ کہنا چاہ رہا ہوں میری ویڈیو کے مادھیم سے کہ آیا کیا آپ کی اے ٹی ایس اور پولیس پرشاسن ایک پاکستانی چھپکلی کے آگے کیوں گرے ہوئے ہیں، کیوں اس کی چارج شیٹ
نہیں کوर्ٹ کو سبمٹ کی، وجہ کیا ہے؟ یا اے پی سی اس کو روکا ہے یا کسی سیاسی بندے نے روکا ہوا ہے؟ دوستوں اگر قانون، میں کہتا ہوں قانون، کسی بھی ملک کا قانون، اگر قانون صحیح کام کرے تو جتنا مرضی بھی نیتا ہو، جتنا بڑی حکومت کار ہو، اس کے کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ اپنے قانون کے پرتی بہت مہتوپورن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ سچ اور حق کے کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی تک وہ چارج شیٹ فائل کیوں دائر نہیں کی گئی۔ محمد ملک صاحب کی انٹری سے لے کر اب تک بھی بہت سی باتیں ہوئی، اور محمد ملک صاحب کو کچھ کامیابی بھی ملی اس کے اندر، لیکن آج بھی محمد ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو جیل ہوگی اور یا اس کو رپورٹ کر دیا جائے گا، اور جب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ دوستوں آستمہ جی بھی کچھ خاموش نظر آ رہی ہیں، کہ جس طرح سے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس کو چھتر ماروں گی، میں لپو کو چھتر ماروں گی، اس طرح کی باتیں کی، اور میں وہاں پر جاؤں گی رگو پورہ میں بھی، لیکن ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ظاہر نہیں آئی ابھی تک۔ کیا آستمہ جی کو بھی وہاں پر کوئی ڈرا دیا گیا ہے، یا ان کے جناب پریشرائز کیا گیا جس طرح سے، یا محمد ملک صاحب کو بھی پریشرائز کیا جا سکتا ہے؟ دوستوں ہو سکتا ہے یہ بات، میں اپنی اوپینین رکھ رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو لائک کرتے ہیں، کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو اثر اے ٹی ایس اور سی بی آئی پر اثر انداز ہوئی ہے، سیاستی لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، اے پی سی وغیرہ، کہیں وہ ان لوگوں پر بھی تو نہیں اپنا پربھاؤ بنا رہے ہیں، اپنا دباؤ بنا رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے ان کا بھی کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ لیکن سر دوستوں ہمیں یہاں پہ یوں ہم آستہ سے مایوس نہیں ہے، اور محمد ملک صاحب بھی الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، غلام حیدر کے بچوں کے لیے پوری جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیس میں سلو ضرور ہے لیکن وقت درکار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو رپورٹ ہونا ہی ہے، یہ تو طے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رپورٹ ہونا ہے، غلام حیدر کے بچے غلام حیدر کو ملیں گے، اور ہمیں انڈین قانون سے اور انڈیا کے لوگوں سے اور محمد ملک صاحب سے بہت بہت امید ہے۔ میری ویڈیو کے مادھیم سے میں نے آپ سے ایک اپنا اوپینین رکھا ہے، کہ ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ملی آج پورے دن ہم لوگوں کی نظر اس میں تھی، میں آفس میں نہیں گیا اس وجہ سے کہ کیا اپڈیٹ ملنے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ جتنے پاکستانی یوٹیوبرز ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہماری عام لوگوں کی سوچ ہے، کسی قسم کے ہم لوگ کوئی ہمارے پر کوئی نہ تو ہمارا کوئی سیاسی کیریئر ہے، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا گروتھ ہے کہ ہم لوگ اپنی آواز کو پہنچا سکے اپنی حکومت تک، لیکن ہاں ہمارے دوستوں نے، ہمارے جو انڈیا کے دوست ہیں، ہمارے جو بہن بھائی وہاں سے ہمارے ساتھ جڑے، غلام حیدر کے دکھ درد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم دونوں، ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے، دونوں کی طرف سے ایک کمپین چلی، اس کے کمپین کا ہمیں یہ سر ملا کہ انسان برنی صاحب کے انٹری ہوئی، اور انسان برنی صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کو پوری حقیقت پہنا دی، اور اس کو انسان برنی صاحب نے محمد ملک صاحب کو اس میں انوالو کیا، جو انڈین لائر ہیں، اور وہ الحمدللہ بہت پورا عمر انسان ہے، پورے مہذب انسان ہے، اچھی بات کرتے ہیں، اچھے، انہوں نے ہمیشہ اس نے سچائی کی بات کی ہے، فلاح بہبود کی بات کی ہے، ہمیشہ انہوں نے کیس جو لڑے ہیں وہ جیتے ہیں، اور کچھ تو کیسز اے پی سی کے مخالفت تھے۔ تو دوستو یہاں پر صرف یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا کیا اس پہ واقعی پولیٹیشین یوز ہو رہے ہیں دوستوں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی اتنی بڑی اپڈیٹ نہیں آئی، تو جیسے ہی ہم آئے گی ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے۔ دوستوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ویڈیوز لائک کی ہے، کمنٹ کیے، لیکن پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا چلوں، اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی جو سبسکرائب کرنے سے اور لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، مجھے سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے جی، میرے پاس تو کوئی لفظ بھی نہیں تھے جب اسٹارٹ ہوا تھا بات کرنے کا، لیکن آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یقین کریں میرے حوصلہ بڑھا، اور میں اب کچھ حد تک لفظ کا ادا کر دیتا ہوں، بیچ میں ہندی بولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہندی بولی نہیں جاتی، تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، جو میرے بھائی ہندوستان سے ہے وہ میری ہندی پر مذاق بناتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، تو پلیز آپ نے ذرا کسی قسم کا دل میں وہ نہ رکھیے گا، کوئی بات مجھ سے غلط ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور میں ہماری اپنے ویڈیو کے مادھیم سے، اس ویڈیو کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا رابطہ صرف یوٹیوب کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے اور لائیو سیشن کے ذریعے ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے کبھی آپ کے
بارے میں نہ بات کی، نہ آپ کے ملک کے بارے میں بات کی، اور اب بھی ہم نہیں کرتے آپ کے ملک کے بارے میں اور آپ کی حکومت کے بارے میں، لیکن ہم نے یہ پولیٹیشین کی یوز اس لیے کیا کہ سیما جس طرح سے بالکل واضح آ چکی ہے اور سامنے آ چکی ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی سیما انوالو ہے، پولیٹیشین انوالو ہے اس کیس کے اندر۔ تو دوستو بس دعا کریں اللہ پاک ہم جہاں تمام لوگ خوش خرم رہیں جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور تو پھر ملیں گے نئے اپڈیٹ کے ساتھ، مجھے اجازت جی، اللہ حافظ۔